پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ساری تعلیمات کا خلاصہ محبت ہے۔ آپ سر تاپا محبت تھے، آپ کی محبت تمام مخلوق کے لیے تھی، خاص طور پہ اپنے ساتھیوں کے لیے، بچوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے آپ کی محبت کا ایک سمندر جو ہے نا وہ آپ کے سینے میں موجزن تھا، یہاں تک کہ وہ کسی کی تکلیف کو، کانٹا چبھنے کی تکلیف کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے تمام انسانیت کو ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی اور اس کا عملی اظہار کر کے بتایا۔ غیر مسلم جو تھے ان کے ساتھ عفو و درگزر کی، معافی کی وہ مثالیں قائم کی جس کا نہ پہلے کبھی اظہار ہوا، نہ بعد میں کوئی ایسی مثالیں انسانیت کے سامنے آئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کے دشمن کفار کو، جنہوں نے 13 سال تک آپ کو اذیتیں دے کے اپنے وطن سے نکالا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، لیکن 10 سال کے دوران کبھی بھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، کبھی اونچی آواز میں مجھے ڈانٹا نہیں، اور کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی برا بھلا کہا ہو۔ تو یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو خصائل ہیں وہ حسین ترین ہیں، وہ اعلیٰ ترین ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ کوئی نبی اور کوئی ولی اخلاق اور اعلیٰ خصائل میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام انبیاء کو بہت ہی بلند مراتب عطا کیے گئے، لیکن آپ جو ہے وہ سارے بلند مراتب کا کمال آپ کو حاصل تھا۔ جیسے کہ فارسی شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمی دارن تو تنہا داری، کہ جو کمالات دیگر انبیاء کو فردن فردن حاصل تھے، کسی کو حسن ملا، کسی کو قوت ملی، کسی کو اقتدار ملا، کسی کو کوئی اور مقام ملا، لیکن وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوا کہ انسان کا مقام کتنا بلند ہے، انسان کتنا لائق تعظیم ہے، اور آپ ہی کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تو بہت ہی عظمت عزت کے لائق ہے، لیکن ایک مرد مومن کی حرمت، مرد مومن کی عزت، مرد مومن کی عظمت تجھ سے بڑھ کے ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیں کہ جو کسی کا دل دکھانے، کسی کا حق غضب کرنے اور کسی انسان کو ایذا پہنچانے کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا ذریعہ بتاتے ہیں، اور انسانیت کے لیے ایک شرف اور معیار مقرر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس کے لیے بے شمار لا تعداد اور باکمال مثالیں چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ انسان انسان کی قدر پہچانے، انسان انسان کا خیال رکھے، انسان کو دوسرے انسانوں کی قدر کا، عظمت کا احساس ہو۔ اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، خواہ مخواہ اس کو ایذا پہنچائی جائے، بلکہ کسی کافر، کسی غیر مسلم کو بھی اگر آپ ایذا پہنچائیں گے، اس کی چوری کریں گے، اس کی حق تلفی کریں گے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا، اس شخص کے لیے بھی اللہ کا عذاب ہے۔
اور اگر کوئی کسی انسان کی فلاح کے لیے، کسی انسان کی بہتری کے لیے کام کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی بطور انسان کے کھانا کھلاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔